بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عمران، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرمائیے۔ عمران نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے اب بھی اونگ ہی رہا ہو۔ صورت اس کے لیے نئی تھی، شاید حال ہی میں کسی دوسری جگہ سے آیا تھا۔ آپ ہی ہیں؟ ان سے پوچھ لیجئے۔ عمران نے صفدر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے۔ انسپکٹر خشک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں انسپکٹر ماہر اراضیات کی اموات کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مصافحہ ہوا، لیکن دفعتاً انسپکٹر کے چہرے پر خفت کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ ماہر اراضیات کو کب سے جانتے تھے؟ اس کی موت کے بعد سے، لیکن اس قسم کے شواہد موجود ہیں کہ آپ دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے واقف تھے بلکہ آپس میں خط و کتابت بھی رکھتے تھے۔ وہ کسی لڑکی کا معاملہ رہا ہوگا۔ بھلا کسی ماہر اراضیات سے خط و کتابت رکھنے سے کیا فائدہ؟ عمران صاحب سنجیدگی سے گفتگو کیجیے۔ توجہ دلانے کا شکریہ، میں اب بالکل سنجیدہ ہوں۔ فرمائیے۔ انسپکٹر سعدی سے کب سے جان پہچان تھی؟ کون انسپکٹر سعدی؟ وہی جو آپ کی ترغیب پر دھماکے کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دشواریوں میں مبتلا کر رہے ہیں انسپکٹر۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا مطلب؟ اتفاقاً موت کے بعد ہی اس سے جان پہچان ہوئی تھی۔ آپ اس پتھر کی نوعیت سے واقف تھے، اسی حد تک کہ اس سے ہیرے برآمد ہوتے ہیں۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا۔ آپ اس پر مجبور تو نہیں ہیں؟ فضول باتیں ہیں، آپ اس کی نوعیت سے واقف تھے۔ چلیے تسلیم، فرض کیے لیتے ہیں، لیکن یہ تو فرمائیے، آپ یہ پیپر ویٹ دیکھ رہے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ توڑا جائے تو اس میں سے بیر بہوٹی کے بچے برآمد ہوں گے، تو پھر کیا آپ اسے توڑنے بیٹھ جائیں گے؟ وہ کچھ بولے بغیر اسے گھورتا رہا۔ عمران چند لمحے خاموش رہ کر بولا۔ اس پتھر کے متعلق اس کا بھی وہی خیال تھا جو میں نے ظاہر کیا تھا؟ قطعی، انسپکٹر نے کسی قدر جوش کے ساتھ کہا۔ وہ اسی لیے وہاں رکھا گیا تھا کہ وہ دھوکہ کھا کر موت کے گھاٹ اتر جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے پروسپیکٹنگ سے دلچسپی تھی، مخصوص قسم کا پتھر دیکھ کر اس کا متوجہ ہو جانا یقینی تھا۔ غلط، توجہ تو میں نے دلائی تھی۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا تاکہ میری گردن باقاعدہ طور پر پھنس جائے۔ انسپکٹر کچھ نہ بولا، لاجواب سا ہو کر رہ گیا تھا، اور چہرے پر کچھ ایسے اثرات تھے جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ دوسری بار گفتگو کو کس طرح شروع کیا جائے۔ کچھ دیر بعد کھنکھار کر اس نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ماہر اراضیات کی کوٹھی سے کچھ خطوط برآمد ہوئے ہیں جن کے متعلق یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ ہی نے بھیجے ہوں گے۔ یقین کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، پھر مسکرا کر بولا۔ یعنی ابھی یقین نہیں کیا گیا؟ بھلا کس بنا پر وہ میرے خطوط ہو سکتے ہیں؟ خود دیکھ لیجئے۔ اس نے اپنی ڈائری سے چند لفافے نکال کر میز پر ڈال دیے۔ عمران نے ہاتھ لگائے بغیر لفافوں پر نظر ڈالی اور میز کی دراز کھینچ کر اس میں سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ انسپکٹر ساجد اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکار اپنے شکار کو دیکھتا ہے جو خود بخود اس کی عزت پر آ رہا ہو۔ عمران نے میز کی دراز سے ربر کے دستانے نکالے اور انہیں ہاتھوں میں پہننے لگا۔ دفعتاً انسپکٹر ساجد کی آنکھیں دھندلا گئیں، صفدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دستانے پہن چکنے کے بعد عمران نے لفافوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اب انسپکٹر ساجد کو اس معاملے سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ رہ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے۔ عمران نے ایک لفافہ اٹھا کر اس سے خط نکالا۔ انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا مضمون تھا۔ پروفیسر، شاید میں آخری بار تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے وہ نقشہ 3 دن کے اندر اندر میرے حوالے نہ کر دیا تو بھگتو گے۔ میں ایسے لوگوں کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا جو میری خواہشات کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے آئی۔ بلا شبہ عمران سر اٹھا کر بولا۔ اے آئی سے مراد تو علی عمران ہی ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر ساجد اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، لیکن عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ یہ خط ٹائپ کیا ہوا ہے، کہیں بھی قلم کی تحریر نہیں ہے، پھر آپ کیسے ثابت کر سکیں گے کہ یہ میں نے اسے بھیجے ہوں گے؟ میرا نام ساجد ہے، سمجھے جناب؟ دفعتاً اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یاد دہانی کا شکریہ، عمران آہستہ سے بولا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہاں مشاعرہ شروع ہو جائے گا۔ انسپکٹر ساجد لفافے سمیٹتا ہوا غرایا۔ بعض لوگ اپنے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھوں گا۔ کیپٹن فیاض کے البم میں میری تصویر بھی موجود ہے، آپ دونوں سر جوڑ کر دیکھتے رہیے گا، اور بس ٹاٹا۔ انسپکٹر غصے میں بھرا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صفدر نے قہقہہ لگایا اور عمران آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ برخوردار، ان لفافوں پر آپ کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنے آئے تھے، صفدر بولا۔ دیکھتے جاؤ، عمران نے کہا، اور آرام کرسی کی پشتگاہ سے ٹکنے جا ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کس کی تلاش ہے؟ اوہ عمران، دوسری طرف سے آواز آئی۔
भतीजे का तोहफा चचा के लिए मौसूल हुआ और अब अपने उस आदमी को ऐबक रोड की गली नंबर 4 से उठवा लो जो उस तोहफे की निगरानी कर रहा था। उसके साथ भी वही बर्ताव हुआ है जो तुमने तोहफे के साथ किया था। वैसे मैं तुमसे बेहद खुश हूँ कि तुमने यहाँ मेरी मौजूदगी का चर्चा नहीं किया। तो तुम निशिका वाले केस का बदला ले रहे हो? हरगिज़ नहीं, बदला बराबर वालों से लिया जाता है और बच्चों की गोशमाली की जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसका भी इरादा नहीं था। बस तुम खामखा बीच में आ कूदे। मुझे हैरत है कि मैं आ कूदा। इमरान ने पलकें झपकाईं। पता नहीं वो तुम्हारे पास क्यों गया था। शौक से आता, मगर सवाल यह है कि मर क्यों गया। मैंने सोचा मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। इधर वो मरा, उधर मैंने उसके मकान में कुछ ऐसी चीज़ें रखवा दी जो तुम्हें उलझा सकें। क्या तुम्हें यकीन था कि वो पत्थर तोड़ा ही जाएगा? भतीजे, उस पत्थर के ताल्लुक से मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतनी जल्दी मेरी कद्दे आदम तस्वीर कहाँ से मुहैया कर बैठे थे? चचा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं भतीजे। और हाँ, ये भी कि तुम इस फ़ोन नंबर ट्रेस करके मेरा सुराग ना पा सकोगे, क्योंकि मैं एक पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ। इमरान कुछ कहना चाहता था कि दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो गया। सफदर उसे घूर रहा था। इमरान ने रिसीवर रखकर तवील सांस ली और सफदर से बोला, खामखा अपने जहन को मत थकाओ। कौन आपसे निशिका वाले केस का बदला ले रहा है? कुछ नहीं, मुझे गलतफहमी हुई थी, इमरान ने कहा और फिर फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल किए। जवाब मिलने पर माउथपीस में बोला, ऐबक रोड वाले फ्लैट की निगरानी कौन कर रहा था? तनवीर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। क्या सिर्फ वही? जी हाँ, वो इस वक्त ऐबक रोड की गली नंबर 4 में बेहोश पड़ा हुआ मिलेगा। देखो, अगर वो अभी तक वहीं हो तो किसी ड्यूटी कांस्टेबल को इस तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करो। तुम्हारे किसी आदमी को सामने आने की ज़रूरत नहीं है, उसे बज़रिया पुलिस या अस्पताल पहुंचना चाहिए। मैं समझ गया, ऐसा ही होगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सफदर कुछ देर तक इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, आपने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। कॉफ़ी पियोगे? खैर, नहीं बताना चाहते तो जाने दीजिए, सफदर ने ठंडी सांस लेकर कहा। सुलेमान, कॉफ़ी? इमरान ने हाँक लगाई। सुलेमान, हाड़ी, बावर्ची खाने से जवाब मिला। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।